خطوہ حجت الاسلام جگر گوشائے حضرت مفسر اعظم سیدی سندی مرشدی مربی حضرت الشیخ اشرف مفتی محمد اختر رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، یہ ہمارے شیخ بھی ہیں، ہمارے مربی بھی ہیں، اور دو لفظوں میں ساری بات ختم کر دوں کہ انہی سے زندگی شروع ہوتی ہے اور انہی پہ آ کے ختم ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نسب بڑا ہوتا ہے، نسب بڑا ہوتا ہے، خود بڑے نہیں ہوتے، باپ بڑا ہے خود بڑے چھوٹے۔ میں نے بہت بڑے باپ کے بہت چھوٹے بیٹے اپنی زندگی میں دیکھے، بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے پر بہت چھوٹا، لیکن میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کا چھوٹا بیٹا دیکھا ہے، چھوٹا، بہت بڑے باپ کا بیٹا تھا، یزید پر بہت چھوٹا تھا، بڑا لعنتی تھا، لیکن میں نے شیر خدا کا شیر بیٹا حسین ابن علی بھی دیکھا ہے۔ یہ انفرادیت اللہ دیتا ہے، یہ تھوڑا ہے کہ ہر جگہ ایسے ہوتا ہے۔ بہت بڑے باپ کا بہت چھوٹا بیٹا بھی ہوتا ہے، پر بہت بڑے باپ کا بہت بڑا بیٹا بھی ہوتا ہے، بہت بڑا بیٹا بھی ہوتا ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ ان کا صرف یہ تعارف نہیں کہ وہ شیر خدا کے بیٹے ہیں، ان کا تعارف یہ ہے کہ وہ وقت کے فرعون کو لتاڑنے والے، ان کا یہ تعارف بھی ہے کہ وہ کربلا کو سارا رنگ دینے والے ہیں، ان کا یہ تعارف بھی ہے کہ امت کی گرتی ہوئی کشتی کو اپنے لہو کے ساتھ پار کنارے لگانے والے بھی ہیں۔ تو حضرت حضور مفتی محمد اختر رضا خان قبلہ دامت برکاتہ العالیہ صرف یہ نہیں کہ وہ میرے پیر ہیں، میرے مرشد ہیں، ہمارے شیخ ہیں، صرف اتنی بات نہیں، انہوں نے تو کبھی لکھایا ہی نہیں کہ میں بریلی شریف کا سجادہ نشین ہوں، یہ تو کبھی لکھوایا ہی نہیں ہوئی، نہ اپنے قلم سے لکھا کہ میں سجادہ نشین ہوں۔ وہ ایک بات کسی دانشور نے کہی تھی، غالباً باب اشفاق کی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کھڑا تھا باہر تو ایک غبارے بیچنے والا گلی میں آ گیا، وہ غبارے گیس بھری ہوتی ہے غبارے کے اندر، تو کہتے ہیں سائیکل کے ساتھ اس نے چھوٹے چھوٹے دھاگے باندھے ہوئے تھے، غبارے رکھے ہوئے تھے، تو ایک بچہ گلی میں نکلا تو وہ کہنے لگا غبارے بیچنے والے سے کہ ایک غبارہ دو، اس نے غبارہ دیا 1 روپے کا، کالے رنگ کا غبارہ، اس نے چھوڑا تو غبارہ اڑ گیا، تو وہ سائیکل والے سے کہنے لگا کہ چاچا یہ پیلے والا غبارہ بھی اڑتا ہے؟ اس نے کہا ہاں لاؤ 1 روپیہ یہ بھی اڑ جائے گا، اس نے اس کا دھاگا توڑا تو وہ بھی اڑنے لگ گیا، اس نے آگے بڑھ کے کہا چاچا نیلا بھی اڑتا ہے؟ کہا لاؤ 1 روپیہ بھی اڑا دیتا ہوں۔ تو بابا کہتا میں پاس کھڑا تھا تو جب وہ کئی روپے دے لیے تو میں قریب گیا تو میں نے کہا بیٹے نیلا پیلا اور کالا ہونے کا مطلب نہیں، جس کے اندر کچھ ہے ہوتی ہے وہ اڑتا ہے، نیلے پیلے کا مقصد نہیں۔ کوئی بندہ کہتا میں فلاں جگہ کا خلیفہ مجاد ہوں، اس سے پوچھا جائے گا خلافت کو چھوڑیے بھی تو بتا اندر بھی کچھ ہے کہ نہیں۔ کوئی کہتا میں فلاں جگہ کا سجادہ نشین ہوں، تو اس سے کہا جائے گا صاحب بڑے لوگ ہیں جو درگاہوں اور آستانوں کا نام لے کے جیتے ہیں، بتا کوئی اندر بھی شے ہے کہ نہیں۔ اقبال کہنے لگے میرے پاس آ کے کچھ پیر زادے صاحب زادے اپنے ابے دادے کی بات کرنے لگے، تو میں نے کہا تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، اپنی بات کر، صاحب ابے کا نام نہ لے، تو بتا تو کیا ہے۔ میرے حضرت صاحب بہت بڑے پردادے کے پڑپوتے، بہت بڑے دادا کے بیٹے، بہت بڑے نانا کے نواسے، بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ ساری چیزیں اتار کے دیکھے تو ان کا اپنا قد بھی آسمان کو چھوتا ہوا نظر آتا ہے، ان کی ذات میں، کردار میں، فکر میں، سوچ میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کی بلندیاں رکھی ہوئی ہیں۔ لوگ نام لکھوانے سے کیا ہوتا ہے، القاب دینے سے کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا تعارف کرا دوں، آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پڑپوتے
आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पोते की शादी जब की तो अपनी पोती के साथ ही कर दी। बड़े बेटे का बेटा था, छोटे बेटे की बेटी थी, तो आपस में निकाह कर दिया। तो आला हजरत के बड़े साहबजादे हुज्जतुल इस्लाम हुए, हजरत साहब के वो दादा हैं, और मुफ्ती आजम हिंद छोटे साहबजादे हुए तो वो नाना है, और जो पोते थे आला हजरत के वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफस्सर थे। ऐसी जबरदस्त कुरान मजीद की तफसीर लिखते और बयान करते थे कि दुनिया दंग रह जाती थी। वो मेरे हजरत साहब के वालिद गिरामी है। और ठीक है, मुफ्ती का बेटा मुफ्ती होता है, आलिम का बेटा आलिम होता है, पीर का बेटा पीर होता है, ऐसे नहीं। हजरत 1943 में पैदा हुए, 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र हुई तो उनके वालिद ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई, फिर उन्हें कुरान मजीद पढ़ाना शुरू किया। हजरत ने तालीम हासिल शुरू की, प्राइमरी, मैट्रिक, फिर बरेली में एक इस्लामिया कॉलेज है जहां बहुत बड़ा उर्स होता है, वहां से उन्होंने कॉलेज की तालीम हासिल की। फिर मंज़िल इस्लाम जो आला हजरत का मदरसा है जिसने पूरी दुनिया को उलमा दिए, उस मदरसे में बाकायदा दर्स निज़ामी पढ़ा पूरा। 1963 के अंदर आपके वालिद कहने लगे मेरा दिल करता है मेरा बेटा दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े। तो आपके वालिद गिरामी ने जाके उन्हें अजहर यूनिवर्सिटी मिस्र में दाखिल करा दिया। 1963 से लेकर 1966 तक 3 साल उन्होंने तखस्सुस किया। एक होता है MBBS डॉक्टर, एक होता है स्पेशलिस्ट। उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया दीन के अंदर, 3 साल उसूल दीन के अंदर 3 साल वो पढ़ते रहे। और जब इम्तिहान हुआ तो वहां अरबी लोग भी पढ़ते थे, अरब के बड़े लोग भी पढ़ते थे। पहली पोजीशन आई तो अल्लाह ने हिंदुस्तान से गए हुए फाजिल बरेलवी के पड़पोते को अता फरमाया। पहली पोजीशन हजरत ने ली, पहली पोजीशन। और आपके वालिद गिरामी बीमार थे, बूढ़े हो रहे थे, तो आपने एक रिसाला निकाला करते थे हिंदुस्तान से मानामा आला हजरत। उसके अंदर लिखा मैं गुरूब हो रहा हूं लेकिन मेरा अख्तर रजा तुलू हो रहा है, और जब वो तुलू होगा तो जमाना देखेगा कि मेरे सूरज की किरणें कहां कहां जाती है। हजरत 1966 में पढ़ के आए, तो जब आए तो वहां सज्जादगी भी ये नहीं कि बाप के बाद बेटा, हालात ये थे कि पहले हुज्जतुल इस्लाम बड़े बेटे सज्जादे थे, फिर छोटे बेटे। मुफ्ती आजम हिंद आपके नाना जानते, उनका 1.25 करोड़ आदमी मुरीद था, 1.25 करोड़ आदमी बैठ था उस जमाने में, और बड़े बड़े मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन उनके सिलसिले में मुरीद थे। जब हजरत तशरीफ लाए तो फरमाने लगे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद आला हजरत के छोटे शहजादे अख्तर रजा, ये घर में बैठने का वक्त नहीं, उम्मत को तेरी बड़ी जरूरत है, घर में बैठने का वक्त नहीं, मैदान में निकलो। तो हजरत फरमाते मैं उस वक्त से निकला हुआ हूं, उस वक्त से मैदान में। हजरत साहब उर्दू बोलते हैं तो जैसे लखनऊ के बेहतरीन लोग उर्दू बोलते हैं ऐसी बोलते हैं, और हजरत अरबी बोलते हैं तो अरब लोग भी दंग रह जाते हैं कि इतनी आला अरबी बोलता है। अंग्रेजी बोलते हैं तो उनसे अच्छी अंग्रेजी कोई नहीं बोलता। दुनिया की कई जुबानों में दस्तरस हासिल है, और हाल ये है कि दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां मेरे हजरत ने सफर न फरमाया हो। आलमी इंटरनेशनल शख्सियत, इंटरनेशनल, हर दुनिया के कोने में आप गए और हर जगह जाके उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का नाम बुलंद फरमाया। और सिर्फ ये नहीं कि बद मजहब से, बद अकीदा से, गैर मुस्लिम से भी कहा कि मैं रसूलुल्लाह का नौकर हूं, अगर मुनाजरा करना हो तो मैं हाजिर हूं। हर सवाल का जवाब देने पूरी दुनिया का सफर फरमाया, किताबें भी लिखी, तदरीस भी फरमाई। मैं 90 की दिहाई से हजरत का गुलाम हूं। कुछ लोग होते हैं किसी जगह मुरीद, उनको शर्म आती है, झिझक आती है कहते हुए कि वो नहीं, उनके लिए वो जी मैं अकीदतमंद हूं, इरादतमंद हूं, लफ्ज ना ढूंढ के इस्तेमाल करते हैं, उनको शर्म आती है। कुछ लोग ऐसी जगह मुरीद होते हैं जहां वो गर्दन उठा के कहते हैं कि भाई मैं मुरीद नहीं, मैं तो नौकर हूं, मैं तो गुलाम हूं। मेरे हजरत के जितने मुरीद हैं उन्होंने कभी ऐसे करके नहीं कहा। वो जब बात करते हैं तो गर्दन उठा के कहते हैं किसी मामूली का नौकर तो नहीं, हम ताजु शरिया के मुरीद हैं, कोई मामूली बात तो नहीं, गुलामी पे नाज कर। हजरत ने तकवा, परहेजगारी, तस्वीर को नाजायज कहा तो फिर नहीं बनवाई, सारी जिंदगी नहीं बनवाई।
का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट मजबूरी है, उसके अलावा नहीं बनवाई तो नहीं बनवाई। हजरत ने परहेजगारी इख्तियार की, तकवा इख्तियार किया तो इस तरह का एक टांग बिछा के दूसरी खड़ी करके खाना खाना सुन्नत है। कराची में एक जगह आप तशरीफ फरमा थे, अब एक पैर बिछा के खड़ा करके तो वहां मेजबान ने कालीन ही नहीं बिछाया, उसने कुर्सियां रख दी। अब सारी दुनिया हैरान हो गई कि इन्होंने तो कभी खिलाफ सुन्नत कोई काम किया ही नहीं, कोई मजबूरी हो जाना, बीमार हो जाना, कोई ऐसा मामला अलहदा बात, लेकिन खिलाफ सुन्नत तो काम किया ही नहीं, तो ये तो सारी जिंदगी एक पैर बिछा के खड़ा करके रोटी खाते रहे, तो किस तरह निजाम चलेगा? लोगों की नजरें जमी हुई हैं, रंग किस तरह का निकलता है। तो कुर्सी और मेज लोगों ने रखे हुए थे, हजरत तकलीफ भी नहीं देते मेजबान को, तकलीफ भी नहीं देते, ये लाओ वो लाओ, इस तरह करो, ये मिजाज नहीं, उनकी तबीयत नहीं। मेजबान ने कुर्सी मेज रख दी, लोगों ने अनोखा ही रंग देखा, बूढ़े आदमी थे, जुब्बा उठाया और कुर्सी के ऊपर ही एक टांग बिछा ली, दूसरी खड़ी कर ली, कुर्सी के ऊपर ही। अब थोड़ी दुश्वारी हुई, कुर्सी पे जरा उस तरह बैठना मुश्किल होता है, दुश्वारी हुई तो बाद में वो मेजबान हजरत की खिदमत में आया, कहने लगा हुजूर मुझसे गलती हो गई, आप जमीन पे बैठ के खाना खाने वाले थे, सुन्नत के पाबंद थे, तो मुझे चाहिए था मैं बनाता तो आप फरमा देते। तो आप फरमाने लगे थोड़ी देर मैंने सोचा कि तेरा दिल रखना भी जरूरी है, सुन्नत अदा करना भी जरूरी है, चलो मैं थोड़ी देर मुश्किल में आया हूं, मेहमान का दिल भी राजी हो गया है, मेरे मोहम्मद की सुन्नत भी अदा हो गई सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस मौके के लिए शेर लिखा गया, जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। ये इन लोगों के लिए। मेरे उस्ताद हैं हजरत शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद नईम अख्तर साहब किबला, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। वो कहते हैं कि आपके शेख एक दफा लाहौर तशरीफ लाए, तो कहते हैं मैंने जो चीजें किताबों में पढ़ी हुई थी ना, किताबों में, लोग कहते हैं वो लोग गुजर गए, किताबों में थे। मैंने कहा तुमने किताबों में पढ़ा है? मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं, मैं कहता हूं तुमने वली गौस कुतुब किताबों में पढ़े हैं, हमने उन्हें देख के जब किताबें पढ़ी हैं तो पता चला है जो सिफ्तें किताबों में लिखी है वो तो हमने पहले देख ली सारी, हमने उन्हें देख के पता चला कि ये बाबे हैं जो किताबों में लिखे हुए, उन्हें देख के पता चला ये वाले लोग। फरमाते हैं सदर शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने बारे शरीयत में फिका हनफी का इंसाइक्लोपीडिया, उसके अंदर लिखा था कि सजदे में जब जाए ना तो घुटनों पे हाथ रख के जाना चाहिए, सजदे में जब इंसान जाए तो पहले घुटनों पर हाथ रखने चाहिए। तो सदर शरिया कहते हैं बेहतर ये है, अफजल ये है कि पहले सीधा घुटना जमीन से लगे फिर दूसरा लगे, ये अफजल है। तो कहते हैं हम भी मुफ्ती थे, हमने भी पढ़ा हुआ था, पढ़ाया हुआ था सब लोगों ने, लेकिन कहते हैं जब उसकी शक्ल अमली तौर पे देखी तो उस वक्त देखी जब हमने हजरत मुफ्ती साहब को नमाज पढ़ते हुए देखा, जब हजरत ताजुश शरिया को नमाज पढ़ते देखा तो मसले की समझ आई कि मसला बताने वाले और हैं, समझाने वाले और, दीन बताने वाले और हैं और अमल करके दिखाने वाले और हैं। कहते हैं वो जब गए ना सजदे में तो उन्होंने सीधा घुटना जमीन पे पहले रखा, दूसरा बाद में रखा। तो कहते हैं जब उन्होंने ये काम किया तो फिर हमें बारे शरीयत याद आई, फिर हमें याद आया कि ये तो अफजल तरीका है। मेरे भाई उस शख्सियत के, मैं थोड़ा सा अपनी जिंदगी में समझ लें कि कुछ ऐसी तबीयत थी कि मेरी नजर में किसी शख्स का चढ़ना बड़ा मुश्किल था। हमारी नजर में जरा कम ही कोई शख्स चढ़ता है और डर भी लगता है, हमारा जरा इंतखाब थोड़ा सा ना सख्त है, मुंतखब करके हम ऐसे ऐसे दिल नहीं देते, हम जरा सोच समझ के दिल देते। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने औलिया अल्लाह की जो सिफतें बयान की, जो चीजें बयान की, तो वो थोड़ी थोड़ी पढ़ बैठे थे तो हम जरा सोचते थे कि हमारे मियार पे को पूरा उतरे तो उसके करीब जाए ना, ऐसे तो नहीं ना हर जगह दिल दे देना। तो वो सोचा करते थे कि ये चीजें पढ़ ली हैं तो अब क्या करें। मैंने हजरत को 90 की दिहाई में देखा, बस पहली नजरे लौट ले माही तेरे यहाँ हार श्रृंगारा, बात खत्म हो गई पहली नजर में। और ये जो नजर है ना ये अपनी सिफ्त रखती है एक। बुजुर्ग फरमाते हैं जब बंदे के अंदर मासूमियत होती है तो उसके चेहरे पे भी नजर आती है, जिनके अंदर मासूमियत नहीं होती उनके चेहरों पे भी मासूमियत को नहीं समझ आई आपको।
तभी तो आप आंखें बंद कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी समझ आई होती तो आंखें खुल जाती। जिसके अंदर मासूमियत होती है उसके बाहर भी, और अगर अंदर ना हो तो मुंह से कुछ जाली मासूम बने तो उससे बना, ये पक्की बात है, याद रख लें। उसकी दलील मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो रात को तहज्जुद पढ़े सवेरे उसका चेहरा ही बता देता है कि इसने तहज्जुद पढ़ी हुई है। उसको बताने की जरूरत नहीं कि मैं 4 बजे उठा था, मैंने तहज्जुद पढ़ी। और मेरे नबी पाक ने बुखारी में अल्लाह के वली की अलामत बयान की, फरमाया वली का चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाता है। चेहरा देखने से पता चल जाता है कि ये अल्लाह का वली है। उसके चेहरे का हुस्न, तकवा, परहेजगारी। मेरे हजरत का चेहरा ऐसा है कि खाली वुजू करके, खाली इमामा बांध के, वुजू करके इमामा बांध के कभी बरेली की गलियों में निकले ना तो हिंदू चेहरा देखते जाते हैं और कहते जाते हैं यार ये कोई इंसानों का चेहरा तो नहीं लगता, ये तो कोई देवता है, ये तो कोई फरिश्ता है जो उतर आया। बात करें तो मासूमियत के फूल जड़ते हैं। उनके लबो लहजे से यूं है जैसे इस शख्स के लफ्जों ने भी वुजू किया है, जैसे इसकी बातें भी तहारत करके आई हैं, जैसे इसके जुमलों को भी किसी ने कस्तूरी लगा दी है। ये शख्स चलता है तो जमीन भी उठ उठ के कहती है जरा ठहर जा, मैं खुल के पैर तो चूम लूं। लगता है कि धरती रुक रही है, जमाना आवाजें दे रहा है, लोग पीछे भाग रहे हैं। पता नहीं कौन लोगों को बता देता है कि यहाँ वो बैठे हुए हैं। हमने देखा यहाँ जहां वो होते हैं वहां महफिल होती है, जहां वो होते हैं वहां अंजुमन होती है। खुदा जाने कितना उनके वजूद को मीठा लगा हुआ है कि शहद बांटने वाली मक्खियां पलट पलट के उन्हीं का तवाफ करती दिखाई देती हैं। लाखों के मजमे में मुनफरद नजर आते हैं, हजारों में निराले दिखते हैं। चेहरा लोग देखते जाते हैं और रसूलुल्लाह पे दरूद पढ़ते जाते हैं। ये रंग हमने, ये जलवा उनका देखा, ये अंदाज देखा। और फिर हमारे जमाने में तकवे का मेयार ये रह गया है कि मिंबरों पे बैठ के लोग कहते हैं फलाना भी गलत है, फलां भी गलत है, फलाना सुन्नत पे अमल नहीं कर रहा, फलाना। बाद में देखते हैं बड़े आस्थाने का साहबजादा है तो खैर सल्ला है, वो फलां जगह के मौलवी साहब है, बड़ी मस्जिद के, तो कोई नहीं इनको माफी दे दो, छोटा आएगा तो काबू। हजरत ऐसा नहीं करते। हजरत का ये मिजाज नहीं। कराची में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अभी तक मैं आपको चश्मदीद बातें बता रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला का जो कामल वली होता है, अल्लाह उसे रो बता करता है। जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह से डरता है फिर वो किसी और से नहीं डरता। बस समझ जाओ इस बात को, जो अल्लाह से डरता है वो किसी और से नहीं डरता, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो सारी दुनिया से डरता है। अल्लाह से डरता है वो फिर किसी और से। और इसकी शरह में मुहद्दिसीन फरमाते हैं जो रब से डरता है फिर दुनिया उससे डरती है, फिर लोग उससे डरते हैं, फिर उसका रोब तारी हो जाता है, फिर तनतना दबदबा अल्लाह उसे अता करता है। मेरे भाई कराची में कॉन्फ्रेंस थी, बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, बड़े बड़े लोग आए हुए थे। मशाइख कॉन्फ्रेंस थी। बगदाद शरीफ के सज्जादे आए थे। कहाँ के? बगदाद के सज्जादे। पीर खाना भी है, गौसे आजम की औलाद भी है। उनको सज्जादगी पे बिठाया गया, लेकिन चेहरे पे दाढ़ी कोई नहीं थी। पेंट कोट पहना हुआ है, टाई लगाई हुई है, और वो तशरीफ लाए। इसमें कोई शक नहीं कि सैयद से जब तक कुफर ना हो काबिल ताजीम है, लेकिन उसको नसीहत करने की इजाजत है दीन में। नसीहत करने की गुंजाइश है, उसको समझाने की गुंजाइश है। कराची कॉन्फ्रेंस हो रही है, खचा खच हाल पड़ा बना हुआ। किसी मौलवी को याद नहीं आया कि इन्हें भी कहना है कि जनाब आपके बड़ों का तरीका कुछ और है, इन्हें भी समझाना है, इनको भी बताना है। किसी को ख्याल नहीं आया। हजरत जब इस स्टेज पे गए तो क्लीन शेव साहब ज्यादा देखा, टाई देखी, बाकी तारीफें कर रहे थे। शहजादा गौसुल वरा, नूर दीदा गौसे आजम। हजरत सीधे उनके पास गए और जाकर के टाई से पकड़ा और बड़े अदब के साथ फरमाने लगे, हुजूर ये जो आपने हुलिया इख्तियार किया है ये आपके घर का तरीका नहीं, ये आपके घर का तरीका। ओ भाई देखी जाएगी, जो ताना देगा उसको देख लेंगे, देखा जाएगा जो बाद में बात करेंगे, लेकिन हम रसूलुल्लाह के नौकर हैं। हमारी पहली ड्यूटी रसूलुल्लाह के दीन की तबलीग करना है। ये पैगाम है मेरे हजरत साहब का। फरमाया ओ जनाब ये जो आपने हुलिया इख्तियार किया ये आपके घर का तरीका नहीं। हम लोग तो गुलाम हैं, आप नस्ल हैं,
آپ کی داڑھی سب سے اچھی ہونی چاہیے تھی، سنت کا لبادہ سب سے زیادہ آپ پر جچنا چاہیے تھا۔ وہ شہزادے تھے غوث پاک کے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے زندگی میں کسی شخص کی نصیحت نے اگر میرے دل اور روح پہ اثر کیا ہے تو وہ حضرت تاج الشریعہ ہے، میرے دل اور روح پہ گھر کر گئی ہے ان کی نصیحت۔ اور کہنے لگے انشاءاللہ اب داڑھی بھی پوری رہے گی، لباس بھی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق آئے گا۔ یہ انداز ہے ہم لوگوں کا سمجھانے کا۔ جب تقویٰ پرہیزگاری ہوتی ہے تو پھر انسان کسی سے، پھر اس کو کوئی ڈر ہی نہیں، کسی کا کوئی خوف نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بصیرت کی روشنی انہیں عطا فرمائی، یہ کمالات دیے۔ میرا تو کلیجہ پھٹ رہا ہے اور میرا تو دل کر رہا ہے کہہ دوں بہت ساری چیزیں، کہہ گزروں، پر کیا کرے، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہیں نہیں جا سکتی۔ اللہ کرے آپ سمجھنے والے ہوں، آپ کا ہوش قائم ہو تو ویسے ہی آپ سمجھتے جائے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اشارے اور لفظ سمجھ جاتے ہیں۔ جب انسان اس مقام پہ آتا ہے نا کہ وہ صرف دین کی پرواہ کرتا ہے، کسی اور شخص کی پرواہ، جب اس مقام پہ وہ پہنچتا ہے تو پھر میرے نبی پاک نے فرمایا العلماء وراثت الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ پھر فرمایا ہے کہ یہ علماء ان کے پاس میری وراثت ہے، جو پیسے دے کے بدل جائے، بڑی گاڑی دے کے بدل جائے، مولوی کی داڑھی پوری نہ ہو تو وہ مصلے پہ کھڑا نہ ہو سکے، اور پیر کی جتنی مرضی ہو اس کے ہاتھ چومے جائے، یہ پھر مسئلہ ان لوگوں کے ہاں نہیں آتا۔ حضرت کا تقویٰ، بصیرت، پوری دنیا میں حق کا ڈنکا بجایا انہوں نے، پوری دنیا میں۔ اگر یا رسول اللہ کہا ہے تو پھر جس نے نبی پاک سے بغاوت کی اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے۔ پھر جہاں جہاں حضور کی بے ادبی کا کسی نے نقطہ بھی لگانے کی کوشش کی، خنجر رضا لے کے انہوں نے گردن کاٹ کے رکھ دی اس ظالم کی۔ بڑی مخالفت کی لوگوں نے، اہل حق کی مخالفت ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، لیکن انہوں نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی۔ پھر اللہ نے انہیں کرامت کا نور بھی عطا فرمایا۔ یہ بڑی دیر کے بعد ملتا ہے، یہ آخری درجہ ہوتا ہے۔ میں نے خود دیکھا، ایک بوڑھے شخص آئے، کہنے لگے حضور میرا بیٹا نظروں بینائی سے بڑا، میں اس وقت بریلی شریف میں تھا، کہا جناب میرا بیٹا معذور ہے، اس کو نظر نہیں آتا، تکلیف ہے، پریشانی ہے، آزمائش ہے، حضور دعا کر دے، مہربانی فرمائے۔ حضرت نے کہا اللہ مہربانی کرے گا، صبر کی تلقین کی۔ وہ کہنے لگا نہیں حضور میرا ایک ہی سہارا ہے، مہربانی فرمائے۔ پھر دوبارہ اس کو صبر کی تلقین کی، 2 3 4 دفعہ۔ اس بوڑھے نے جب بات کی، حضرت نے تلقین کی، تو اللہ کے بندے بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، وہ بابا رونے لگا، حضور ایک ہی بیٹا ہے، مہربانی ہو جائے۔ فرمانے لگے ایک وعدہ تو کرے گا؟ کہا حضور کروں گا۔ فرمایا اسے اللہ رسول کا دین پڑھائے گا؟ کہا پڑھاؤں گا۔ تو حضرت نے اس کو تھپکی دی، ماتھا چوما، چہرے پہ ہاتھ پھیرا، وہ کہنے لگے چل چل ٹھیک ہے تیرا کام ہو گیا، اب نکل چل، ہم نے کوئی کرامت دکھا کے کمپنی کی مشہوری نہیں کرنی، چل بابا باہر چل۔ بابا جی جیسے ہی باہر نکلے تو بابا جی نعرے لگانے لگے، کہنے لگے میں کہتا تھا غوث پاک کی بڑی کرامت ہے، میں کہا کرتا تھا معین الدین غریب نواز ہے، ادھر آ جاؤ، ان کا ایک جانشین یہاں بھی بیٹھا ہوا ہے، پلٹ کے دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح۔ کہنے لگے میرے بیٹے کی آنکھیں تو اللہ نے سب سے زیادہ روشن فرما دی۔ حضرت نے کرامت تو، اور بزرگ فرماتے ولی کی اصل کرامت نہیں ہوتی، اصل تو اس کی استقامت ہوتی ہے، زندگی ساری ڈٹ کے گزار دی، بڑے طوفانوں کا اکیلے مقابلہ کیا، بڑے بڑے طوفانوں۔ انڈیا کا وزیر اعظم ملنے آیا، لیکن اس نے بابری مسجد اس وقت شہید کی تھی، ملنے آیا، آپ فرمانے لگے تو رسول اللہ کے دین کی مخالفت کرے اور میں تجھے ملوں، میں تجھے ملوں؟ فرمانے لگے میں اپنے نبی کا نوکر ہوں، تیرے ساتھ ملاقات کا کیا مطلب؟ اور میرے دل میں اس وقت خیال آیا تھا جب میں نے یہ خبر سنی، میں نے کہا حضرت اسے کہتے ہوں گے جو غوث اعظم سے ملنے والا ہو تجھے کیوں ملے گا، جو حضرت اجمیری سے رات کو ملنے والا ہو تجھے کیوں ملے گا، کیا ضرورت ہے تجھے ملنے کی؟ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو خاطر میں نہیں لائے۔ لوگوں نے آ کے کہا حضرت حکمت پہ چلیں، حکمت پہ، وہ دیکھ لے یہ دیکھ لے۔ فرمایا نا، رستے 2 ہیں، ایک عزیمت کا، ایک رخصت کا۔ ہم وہ والا رستہ اختیار کریں گے جس میں اللہ افضل جہاد کا ثواب عطا فرمائے، اس میں بڑے مجاہد بنیں گے، بڑے، یہ کمال ہے۔ میں نے کہا اللہ اپنے ولیوں کو روک دیتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں ہندوستان کے، حضرت صاحب کے مرید ہیں، میرے پیر بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں میں حضرت صاحب کے ساتھ حج کرنے گیا، میرے بال بچے بھی ساتھ تھے،
تو حضرت کی نظر ظاہر کافی اب ظاہری طور پر، ورنہ تو اللہ نے انہیں بصیرت کی آنکھیں عطا فرمائی ہوئی، ظاہری طور پر نظر مبارک کچھ کمزور ہے، طبیعت بھی بڑی زیادہ محنت کی انہوں نے، سالوں میں صدیوں کا کام کیا دین کے لیے. میرے جیسے کئی انہوں نے ایسے نوکر تیار کیے جو کئی تھوڑی تھوڑی بیٹھ کے دین کی نوکری کر رہے ہیں، کئی، اور ان میں سے سب سے نکمہ میں ہوں. باقی جتنے بھی آپ کو حضرت کے غلام ملیں گے وہ بڑے بڑے ملیں گے، ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں، بڑے بڑے ملیں گے، بڑے بڑے. اور ہماری یہ خوبی ہے کہ چلو ہمارا نام تو آتا ہے نا ان کے غلاموں میں، اور یہ اعزاز ہے. کسی کو فتویٰ دینا ہو تو ضرور دے، پر ہم تو جب مریں گے تو کفن پہ بھی ان کا نام لکھا کے مریں گے. ضرور دے کسی کو فتویٰ دینا ہے تو اعتراض نہیں. حضرت بڑے بڑے، وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں ساتھ گیا حضرت کے، تو بڑی بھیڑ تھی، حضرت کو ویل چیئر پہ تھے، کمزوری تھی. تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے تحریراً گزارش کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں آپ آ کے خانہ کعبہ کو غسل دیں، آپ غسل دیں، تحریری گزارش کی. وہ آگے ان کی موت ہے، وہ مانے نہ مانا بات علیحدہ ہے. تو حضرت تشریف لے گئے عمرہ کرنے، اب طواف ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ساری زندگی وہ پتہ نہیں کتنی حاضریاں دی حضرت نے، کتنے حج کیے، خدا بہتر جانتا ہے. کہتے ہیں بہت زیادہ بھیڑ تھی تو اچانک فرمانے لگے ڈاکٹر صاحب میں نے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے. کہتے ہیں میں پریشان ہوا کہ اتنے رش میں حضرت کی طبیعت بھی علیل ہے تو دھکے بھی پڑتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لینا کوئی آسان کام ہے؟ کہنے لگے یہ جو پھیرا ہے نا طواف کا یہ آخری ہے تو اب میں نے بوسہ لینا ہے. کہتے ہیں میں سامنے لے گیا ان کو حجر اسود کے، جیسے ہی حضرت حجر اسود کے سامنے پہنچے انہوں نے اینک اتاری، اور اینک اتار کے جیسے ہی وہ کھڑے ہوئے جتنا مجمع تھا وہ سارا آدھا ادھر ادھر ہٹ گیا، اور ایک شخص بھی حجر اسود کے سامنے موجود نہیں رہا، ایک شخص بھی. کہتے ہیں 2 پولیس والے دوڑے آئے، انہوں نے حضرت کو ساتھ کھڑے ہوئے، حضرت نے اپنی مرضی سے بوسے لیے، اور بوسے لے کے دوبارہ جب ویل چیئر پہ ہوئے تو رش دوبارہ سے شروع ہو گیا. اور ڈاکٹر صاحب بات بیان کر رہے تھے تو میرا دل کر رہا تھا ان کے کان میں کہوں بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ حجر اسود نے کہا تھا اور ذرا جاتے جاتے میرا بوسہ تو لے جاؤ. تو حجر اسود نے آواز دی تھی، تو جب کسی کو بلایا جائے تو پھر اللہ بندوبست بھی کرا دیتا ہے. رب کریم نے بندوبست کرایا تو بات ہو گئی. اللہ نے انہیں یہ اعزاز بخشا، یار آدمی ہو گئی کہ حضرت مدینہ شریف کے کمرے میں جا کے بیٹھے تو ہزاروں کا مجمع زیارت کرنے پہنچ جائے. میں نے ایک سفر مدینے کا حضرت کے ساتھ، مجھے اللہ نے موقع دیا ایک سفر پہ، میں بھی حاضر تھا، حضرت بھی وہاں تشریف رکھتے تھے. میں نے دیکھا ہے ہم حضرت کی ویل چیئر کو لے کے جب غلام نکلتے تھے تو چاروں جانب سے عربی بھی دوڑ کے آتے، چاروں جانب سے پوچھتے تھے ان کا نام کیا ہے. ان کا لائق مجھے بھی کھڑا کر کے کہنے لگا شیخ کا نام کیا ہے، اور میں نے کہا تو کھول کے زیارت کر لے، تیرے لیے زیارت ہی کافی ہے. نام بھی ہم ان کا اتنی جلدی نہیں بتاتے، تیرے لیے زیارت ہی بڑی کافی ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے سب کو بتاتے جائے؟ میرے حضرت کو یہ عظمت، یہ شان، یہ مرتبہ، یہ مقام اللہ نے دیا، یہ عظمت بیان. اور جہاں تک مریدوں کا تعلق ہے، حضرت کے مرید لاکھوں میں. حضرت سال میں 2 دفعہ پاکستان آیا کرتے تھے. میں بھی یہاں لاہور میں مرید ہوا تھا، کراچی میں بڑی زیارتیں کی. حضرت نے ایک سفر گجرانوالہ کا بھی فرمایا کسی زمانے میں، حضرت یہاں بھی تشریف لائے. اور پھر بریلی میں جا کر کے ہم نے بڑی کھل کے دیدار کیا، ان کی خدمت میں بیٹھے. بخاری کا وہ درس دیتے تھے تو ہمیں بھی وہ درس سننے کا موقع ملا، شاگرد بننے کا بھی اللہ نے موقع عطا فرمایا. اللہ کریم نے بڑی سعادتوں سے ہمیں نوازا، ہم نے وہ رنگ سارا ان کا دیکھا. حضرت کے ہزاروں لاکھوں چاہنے والے، لیکن میں نے دیکھا ہے جو غلام ہو گیا نا ایک دفعہ، اس کے نام کا بھی انہیں پتا ہے، وہ کہاں کا ہے یہ بھی انہیں پتا ہے، اس کو دوبارہ تعارف کرانے کی ضرورت ہے. ایک مفتی شرف الدین صاحب ہے، وہ کہتے ہیں اس طرح ہزاروں کا مجمع تھا تو رسا پھینکا گیا، حضرت کا میں مرید ہوا، بیعت ہو گیا نا. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار بھرے مجمع میں مرید ہو گئے، نہ پیر صاحب سے تم نے ہاتھ میں ہاتھ ملا کے مرید کیا، نہ تعارف ہوا، نہ کوئی بات ہوئی. اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے. وہ تو غوث اعظم فرما گئے قیامت تک جو میرے قادری سلسلے میں مرید ہو وہ میرا ہی مرید ہے، اور فرمایا میں اس کا بازو تھام کے اللہ کی بارگاہ میں اس کا سفارشی بنوں گا، اور میں رب سے کہوں گا اے اللہ اسے مرتے وقت توبہ کی توفیق عطا فرما دے.
کہ میں نے دعا مانگا. تو وہ کہتے ہیں میں بیعت ہو گیا حضرت سے. اب مجھے نا ایک آدمی گمراہ کرنے لگا, یہ مشورہ دینے والے بڑی تباہی ہو, یار تو کہاں مرید ہو گیا, نہ جا سکے نہ آ سکے نہ کچھ کر سکے. کہتے ہیں میں مولوی تھا, اور اللہ معاف کرے مولوی کے لیے مرید ہونا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. مولوی ڈائریکٹ پیر ہی ہوتے ہیں, مرید ذرا کم کم ہوتے ہیں, الا ماشاءاللہ. سب کی بات نہیں کر رہا, اچھے لوگ بھی موجود ہیں, لیکن یہ ذرا تھوڑے تھوڑے مرید ہوتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کس پیر کے لوگ یہاں زیادہ ماننے والے ہیں, اسی کے مرید بن جاتے ہیں. ان کی بیعت بھی سیاسی ہوتی ہے, الا ماشاءاللہ. پھر میں نے کہا سب کی بات نہیں کر رہا, فتوے نہ لگوا دینا, سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن ہیں ڈھیر سارے اس طرح کے بھی. حضرت مفتی شرف الدین صاحب کہتے ہیں مرید ہو گیا, لوگ مجھے کہنے لگے کدھر بیعت ہو گیا, نہ آ سکے نہ جا سکے نہ کچھ کر سکے. فرماتے میں بڑا پریشان تھا رات, اور میرا ارادہ تھا کہ چلو سویرے میں سوچتا ہوں کیا کرنا ہے, بیعت رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی. کہتے میں رات کو سویا تو مجھے خواب میں حضرت کا دیدار ہوا. فرمانے لگے مولانا بتاؤں آپ کہاں مرید ہوئے تھے, بتاؤں کہاں کر کے بیٹھے تھے, بتاؤں کہاں کر کے آپ نے کس جگہ پہ اس رسی پہ ہاتھ رکھا تھا, بتاؤں. فرمایا چھوڑو, مرید ہو گئے تو ہم جانے اور تم جانے, لوگوں کی باتیں کیوں سنتے ہو, گویا آپس کی باتوں میں غیروں کو کیوں لاتے ہو. فرمایا یہ چھوڑو. ہاں اگر بات کرنے کا شوق ہے, بات کرنے کا شوق ہے تو میرے بیٹے حضرت صاحبزادہ اسجد رضا صاحب کا نمبر لے لو, کبھی کبھی فون کر لیا کرنا, کوئی بات کر لینا کبھی کبھی. کہتے ہیں یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی, میری آنکھ کھل گئی, میں پریشان ہوا کہ نمبر دیا نہیں اور خواب ختم ہو گئی, میں پریشان تھا. تو فرماتے ایک میرے محلے کے انجینئر تھے جو کچھ عرصے تک بریلی شریف میں بھی کام کرتے رہے, وہ اچانک آئے, میرے دروازے پہ دستک دی. میں باہر آیا تو کہنے لگے مولانا سنا ہے آپ بریلی شریف میں حضرت تاج الشریعہ سے مرید ہوئے. میں نے کہا ہاں. کہنے لگے ان کے بیٹے کا نمبر ہے میرے پاس, لینا ہے, ان کے بیٹے کا نمبر ہے میرے پاس, چاہیے. تو کہتے وہ نمبر لیا, میں بریلی شریف حضرت کی زیارت کرنے آیا. تو اب پہنچتے ہی نا میرے دل میں پہلا خیال یہ آیا کہ حضرت خواب میں جو آئے تھے تو نمبر بھی دے ہی جاتے, خواب میں جو آئے تھے سامنے بیٹھے. اور ترمذی کی حدیث سناؤں, میرے نبی پاک نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو, وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, وہ سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھتا صرف, وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اولیاء کیا ہیں, جواسیس القلوب. اقبال کہتے ہیں ولی تو دل کا جسوس ہوتا ہے, وہ تو تیرا دل پکڑ لیتا ہے, تیرے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے اسے سارا پتا ہوتا ہے. فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا تو داخل ہوتے ہی فرمانے لگے, میرے دل میں خیال تھا کہ حضرت نمبر بھی دے دیتے, خواب میں آئے جو تھے. تو فرمانے لگے مولانا میں تو خواب میں ہی تھا, آپ کے دروازے پہ دستک ہو گئی تھی, ورنہ میں تو نمبر دینے ہی والا تھا. تو آپ کے دروازے پہ دستک ہوئی, جلدی آپ کو تھی, ہمیں تو کوئی جلدی. تو نے ہی برتن کلوز کر لیا, ورنہ دینے والا تو رم جم دے رہا تھا. اور بولے آدمی تو ہی چھوڑ کے چلا گیا, ورنہ دینے والا تو تجھے بھر بھر کے دے رہا تھا, دینے والا تو تجھے بھر بھر کے دے رہا تھا. تو نے ہی دروازہ بند کر لیا, ورنہ بڑا مل رہا تھا, تو نے ہی پوری توجہ نہیں کی, ورنہ بڑا مل رہا تھا, اور شاید تجھے ہی مل رہا تھا, خیال ہی تیری جانب تھا. بھائی میرے حضرت کو اللہ نے وہ کمال دیا. ایک علاقہ ہے وہاں ہندوستان میں, وہاں جلسہ تھا, بہت بڑا اجتماع, اور حضرت کا اجتماع لاکھوں میں ہوتا ہے, لفظوں میں نہیں کہہ رہا, حقیقتوں میں کہہ رہا ہوں. لاکھوں میں اجتماع ہوتا ہے جہاں حضرت کی تقریر, پتہ نہیں پروانے کہاں کہاں سے آتے ہیں. اور یہ وہ دور ہے جب اللہ اپنے بندوں کو وہ والی فضیلت دیتا ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ پورے مرتبے دیتا ہے. تو بڑا لاکھوں کا اجتماع تھا. میرے سیدی, میرے شیخ, میرے محسن حضرت صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ, آپ نے وہاں جانا تھا. 2-3 دن کے بعد جلسہ تھا, تو وہاں ایک مجذوب بزرگ رہتے تھے اس علاقے میں. حضرت کا جس دن پروگرام تھا اس سے 2 دن پہلے بابا جی کا انتقال ہو گیا. جب غازی علم الدین شہید کو لاہور سے منتقل کیا گیا نا میاں والی جیل میں, تو میاں والی کے اندر ایک شخص رہتا تھا, وہ کبھی بولا نہیں تھا, گنگا تھا پر مجذوب تھا. اب تو جعلی مجذوب بنے ہوئے نا لوگ, روٹی کا بھی پتہ ہے, پیسوں کا بھی پتہ ہے, تو باقی نمازوں کی باری دفعہ گول مجذوب بن جاتے ہیں, باقی ہر شے کا پتہ ہے. ایک مجذوب رہا کرتا تھا, زندگی میں کبھی گفتگو نہیں کی اس نے, کبھی نہیں بولا.
تو جب حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کو لاہور سے میاں والی منتقل کرنے کا وقت آیا تو وہ زور زور سے چلانے لگا، بول پڑا، لوگ کٹھے ہو گئے، گونگا بابا بول پڑا ہے. تو کہنے لگا بھی میں جا رہا ہوں اور وہ آ رہا ہے، میں جا رہا ہوں وہ آ رہا ہے. کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے ایک شہر میں اتنے بڑے دو عاشق نہیں رہ سکتے. تو جس وقت غازی علم دین علیہ رحمہ کی سواری میاں والی پہنچی تو اس شخص کا انتقال ہو گیا. لیکن میں حضرت وہاں جا رہے تھے تو مجذوب بابا جی حضرت کے جانے سے پہلے انتقال کر گئے، اور جب انتقال کر گئے تو ان کا سارا جسم اکڑ گیا اور کٹھا ہو گیا، جس طرح گٹھڑی کٹھی ہو جاتی ہے. پاؤں اوپر کو اٹھ گئے، ہاتھ نیچے آ گئے، گردن آگے ہو گئی، سارا جسم. علماء پریشان، عوام علاقے کی پریشان کہ بابے کو غسل کیسے دیں، اکڑ گیا سارا جسم، کٹھا ہو گیا. اور کل پروگرام بھی ہے، اور ان بزرگوں کو لوگ جانتے تھے کہ یہ مجذوب ہے، حقا سچا مجذوب ہے، لوگ عقیدت مند بھی تھے. راش ہے، عجیب سی آزمائش. اب لوگ بڑی کوشش کرتے رہے، ڈاکٹروں کو بھی بلایا گیا، سب کچھ کیا، لیکن کوئی حل نہ نکلا. اگلے دن حضرت تشریف لے گئے. لوگوں نے کہا حضور یہ مسئلہ ہے، اس طرح کی پوزیشن ہے. وہ بابا جی ہیں تو وہ فوت ہو گئے، مجذوب تھے، تو کیا کریں؟ آپ فرمانے لگے مجھے لے چلو، مجھے لے چلو. ملا رومی کہتے ہیں ولی کو ولی پہچانتا ہے، ولی کو دکھیے دی گل دکھیا سمجھے، سکھیے نو کی خبراں. جو اس مقام کا ہی نہیں اسے کیا پتا کہ بات کیا ہو رہی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت فرمانے لگے مجھے لے چلو. حضرت پہنچے، مجمع لگا ہوا تھا سیدھے میت کے قریب. رب کریم کے بندوں کو اللہ وہ مقام دیتا ہے کہ لوگ سمجھ نہیں سکتے. اور یہاں ایک بات کہہ دوں، اگر سمجھ میں آ گئی تو بھی ٹھیک، نہ آئی تو بھی ٹھیک. اللہ کے ولیوں کے تعلقات آپس میں مرنے سے ٹوٹتے نہیں، یہ مرنے کے بعد بھی قائم رہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا تو بھی ٹھیک، نہیں آیا تو بھی ٹھیک. بابا جی انتقال کر چکے، وصال ہو چکا. قبر مری تے میرے اپیرا جے کر پامے پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. حضرت پہنچے، کان میں بابا جی کے قریب گئے، یوں کان پکڑ کے کوئی بات کی، کوئی بات، اللہ اکبر، کوئی بات کی. جب حضرت نے کان میں کوئی جملہ کہا تو بابا جی کا سارا وجود سیدھا ہو گیا، سارا وجود. مجمع پہ سناٹا طاری ہو، ایسے ہے جیسے کچھ عجیب سا رنگ، حالات بدل گئے. لوگ کہا چلو چلو غسل دو، کفن پہ ناؤ، جنازہ پڑھے. لوگ جمع ہو گئے حضرت کے پاس، علماء اور مشائخ کا. حضور بتائیے تو صحیح آپ نے کیا کہا، ایسا کیا جملہ کہا کہ کل سے لگے ہوئے تھے سیدھا نہیں ہو رہا تھا. فرمایا چلو ٹھیک ہو گیا نا، جنازہ پڑھاؤ. جو صاحب نظر تھے وہ قدموں میں بیٹھ گئے، حضور مہربانی کریں بتا دیں. تو حضرت فرمانے لگے کہنا کیا تھا؟ میں نے اس کے کان میں کہا کہ اختر رضا آ گیا ہے، تیرا جنازہ پڑھا کے جائے گا. اختر رضا آ گیا ہے، تیرا جنازہ. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. تو وہ فوت شدہ بزرگ انتظار کر رہے تھے کہ مولا تیرا ایک وقت کا غوث جو یہاں رہتا ہے، ایک قطب دوران جو یہاں ہیں، تو میں ایسے ہی دنیا سے چلا جاؤں؟ انتظار ہو رہا. جب کہا نا کہ آ گیا جنازہ پڑھا کے جائے گا تو فوراً سیدھے ہو کے کہنے لگے حضور وعدے پہ قائم رہیے گا. اب وعدے پہ. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا. اس زمانے میں ایک آدمی کفن چوری کیا کرتا تھا، کفن چوری کرتا تھا. کپڑا بڑا مہنگا ہوتا تھا تو کفن چور بھی پیدا ہو گئے تھے. اور رات کو دیکھتے تھے کہاں کسی کو دفن کیا تو سویرے جا کے کفن چوری کر کے لے آتے. آپ کا انتقال ہوا تو ایک کفن چور آدمی وہ کہتا ہے میں جنازے میں گیا لیکن میں نے کہا یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی طرف مجھے نہیں دیکھنا چاہیے. اگلے دن میں دوبارہ گیا، ایک کفن چوری کرنے تو میری ہمت نہ ہوئی. تیسرے دن پھر گیا تو ہمت نہ ہوئی. کہتے ہیں چوتھے دن ہوا تو حضرت بایزید میری خواب میں آئے، کہنے لگے چل بس کر اب نہ چوری کرنا. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے جس نے میرا جنازہ پڑھا اللہ نے سب کی بخشش فرما. تو اب تو بخشا ہوا ہو کہ پھر چوری کرتا ہے، خبردار. حضرت رابعہ بصریہ کا وصال ہوا. بی بی صاحبہ کا جب انتقال ہوا تو کفن چور آ گیا. تو کہتا جب میں نے قبر میں ہاتھ ڈالا نا، کفن کو ایک سمجھ لے پھٹا اتار کے کفن کو ہاتھ ڈالا تو بی بی صاحبہ بول پڑی، کہنے لگی چھوڑ دے،
खबरदार, कहते मैं कांप गया, सख्ता तारी हो गया। मुर्दा बोल पड़ा है। जो मुर्दा होते हैं उन्हें वलियों की जिंदगी समझ में नहीं आती, मुर्दा बोल पड़ा। तो हजरत राबिया बसरिया फरमाने लगी छोड़ दे, एक बख्शा हुआ एक बख्शी हुई का कफन चोरी करेगा, बस कर, छोड़ दे। तो कहते मैं काम के पीछे गिरा तो मैंने कहा अम्मा तू तो बख्शी हुई है, तेरा तकवा परहेजगारी खौफे खुदा जमाना जानता है, पर मैं कैसे बख्शा हूं, मैं तो पापी हूं, मैंने तो सारी जिंदगी गुनाह कबीरा किया, मुर्दों के कफन चोरी की है, मैं कैसे बख्शा गया। तो अम्मा कहने लगी बोले कल जिसने भी मेरा जनाजा पढ़ा है रब करीम ने सबकी बख्शी फरमा दी है, बख्शे गए सारे जनाजे में आने वाले। अल्लाह अपने बंदों को ये शान अता फरमाता है। मेरे हजरत किबला आलम दोस्तों, ध्यानदारी से कहता हूं, मस्जिद में बैठा हूं इस वक्त, अगर वो वाली सीरत जो किताबों में हम वलियों की पढ़ते हैं वो अगर किसी शख्स में पाई जाती है तो वो मेरे शेख में पाई जाती है, मेरे हजरत में। अभी आप जब आए, लोग कहते हैं आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई, तो मैं कहता हूं आखिरी हुई नहीं, कभी ना कभी होगी। ये कैसे हो सकता है? माली दा काम पानी देना, फल पक्के होन या कच्चे, पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदा है, वो झूठे होन या सच्चे। हमारी तो मुलाकात आखिरी की, हम तो जन्नत में भी इकट्ठे रहेंगे, उनके कदमों में रहेंगे, और हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, ओ जन्नत मेरे किस कारी जिथे यार नजर ना आवे, ओ दोज़ख मैनू लख बहिश्तां जिथे सोना आवे जावे, तो वहां भी इकट्ठे होंगे। मैं अभी आखिरी दफा जब गया तो ये अजीज़म अबरार भी मेरे साथ थे, इजाजत ही 2 लोगों को मिली वहां तक जाने की, आप कराची तशरीफ फरमाते, तो मेरे साथ थे। 2 घंटे हम बैठे रहे, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या, 6, 7, 8 घंटे इंतजार करना पड़ा, शिकन भी नहीं आया। निकाह जी कहते हैं उसे बिठाओ बिठाओ, तो बंदा किसी जगह का अपने आप को कुत्ता भी कहे, तो कुत्ते तो बेचारे सारी दिहाड़ी बाहर भी नौकरी कर जाते हैं, ये भी नहीं कहते मैंने अंदर आना है, वो तो कभी कहते ही नहीं। उन्होंने कभी कहा है बंदा सग भी कहलाए और फिर वो ड्यूटी भी और तरह की करे, नवाबों जैसी ड्यूटी करना और बात दरवेशी और गुलामी की करना, ये कैसे? 2 बातें तो नहीं होती, बात तो एक होती है। जड़ियां खसमां दी विच अज़ाब वसन भाग जाग जांदे हो ना गोलियां दे। कई घंटे इंतजार किया तो कई लोग आए, हजरत कब आएंगे, चले गए, कई आए। तो वहां एक मौलाना बूढ़े बैठे थे, मौलाना इसराइल उनका नाम था, तो मुझे कहने लगे मौलाना आपने नहीं जाना। मैंने कहा जी हमने कहाँ जाना है, हम तो यहाँ रहने के लिए आए हैं। जब उनकी 1-2 शख्स ने थोड़ी सी मेरे ऊपर तनकीद की नजर भी डाली कि ये कब से आया है, तो कुछ होता तो मुलाकात ना होती, और हम हैं भी नहीं, हम कुछ भी नहीं, हमारा तो 4थे दर्जे के नौकरों में नाम आ जाए तो बड़ी बात है। 4थे दर्जे के नौकर, नौकरों को भी किस में होती है ना, एक सेक्रेटरी होता है, एक चौकीदार होता है, उनके पास भी चाबियां वाबियां होती हैं, एक बार वाला होता है, एक 4थे 5वें दर्जे का नौकर होता है जिसको कभी कभी बताया जाता है चल गाड़ी धो दे, चल तू आ जा। हम तो 4थे दर्जे के नौकर बनने को भी भाई बड़े तैयार है और ईमानदारी से तैयार है, वो रख ले बस मेहरबानी। तो हजरत बैठे रहे, देर हो गई, थक जाता हूं, थक गया, बात आगे निकल गई। अब बैठे थे तो तन्हाई थी, मजमा हुआ ना, जब मजमा पार महफिल पे हजरत हमें नहीं मिले, बार सीधे मजलिस पे कई सालों के बाद मुलाकात हुई। चिर होया मैनू तरले लेंदे कदी मोड़ मेरे वल वागा, ख्वाब मेरी एक बार जे आवे, मैं सारी उम्र ना जागा। देर हो गई, मैं बड़ा तरसा हुआ बैठा था, कई घंटे बीत गए, बैठे रहे। मर्जी है ना जी, यही रस बोले तो ओदी मेहरबानी। तो देर के बाद जब वहां पहुंचे ना, स्टेज पे सामने हजरत के पास, हजरत स्टेज पे आ गए, तो मेरी तबीयत है कि मैं जब अपने शेख के पास बैठता था तो सबसे पीछे बैठने की कोशिश करता था, इसलिए कि बढ़ के आगे होना कमाल नहीं, को पकड़ के आगे करे तो फिर भी थोड़ी सी नौकरी कबूल होने की बात समझो। पीछे बैठ गए हम लोग, मैं भी और अबरार भी, हम पीछे बैठ गए। अब वहां उलमा और मशाइख का ढेर लगा हुआ था। हजरत की नजर बज़ाहिर खासी कमजोर है, लेकिन जब बैठे तो ये मेरे साथ मौजूद थे, आप गवाही ले सकते हैं,
حضرت نے فوراً نقیب محفل سے کہا کہ وہ پیچھے بیٹھا اسے تو آگے بلاؤ. میں جب اٹھا نا تو آپ یقین کریں میرا دل کرتا تھا پھاڑ ڈالوں کپڑے اور میں یہاں لوگوں کو بتاؤں کہ بے خبر ہو جو غلاموں سے واقعہ کیا ہے. ہم لوگ آگے گئے اور جب میں اسٹیج پہ ان کے قدموں میں بیٹھا تو مجھے کہنے لگے بچے کو بھی بلاؤ جس کو ساتھ لائے ہو. اور جب میں بیٹھا ایمانداری کی بات میں نے سلام لی کان میں نے کہا حضور طبیعت کیسی ہے؟ فرمانے لگے تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے تو بیٹھا ہے. تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے. اب کل واپس چلے جانا اور جا کے وہاں دین کی نوکری کرنا. تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے. مجھے فرمانے لگے کہ تو جب سے آیا ہے نا مجھے تب سے پتا ہے جاؤ نوکری کرو. اور ایک جملہ کبھی نہیں بھولتا. فرمانے لگے میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں. بس بات ختم ہو گئی. معاملات حل ہو گئے. باتیں بڑی ہیں جو کروں تو کیا کروں. کہو تو راز حیات کہہ دوں حقیقت کائنات کہہ دوں. وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے. مجھے ایک شخص کہنے لگا ہر اسٹیج پہ چھائے ہوئے نظر آتے ہو. میں نے کہا کیا کروں سب سے پیچھے بیٹھا ہوتا ہوں سب سے پیچھے. لیکن وقت کا غوث اٹھا کے جس کو اسٹیج پہ بٹھائے اسے پیچھے کون بٹھا سکتا ہے. ہم وہ جڑیاں گڈیاں اب پہ ہی اڈیاں. ہم نے ان کی زندگی میں رانائی دیکھی ہے غریب پروری دیکھی ہے. میں اتنا بڑا نذرانہ نہیں کبھی ان کو دے سکا. میں کسان کا بیٹا ہوں. میں تو ابھی 9th کلاس میں تھا میرے ابا جی پردہ کر گئے تھے. میں نے بڑی غربت میں وقت گزارا ہے. لیکن مجھے ان کے ارب اور کھرب پتی مرید ہیں. کھرب وہاں لوگ کروڑوں روپیہ لے کے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں. میں غریب باپ کا بیٹا اور مستعار زندگی. لیکن میں نے انہیں عزت دیتے دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے وہ قریب بلانے والے وہ پیار کرنے والے. میں نے ان کی غریب لوگ کہتے ہیں میرا پیر غریب نواز ہے اور قسم اللہ کی میرا پیر غریب نواز ہے. میں نے غریب نوازی دیکھی ہے. میں نے وہ رنگ دیکھا ہے. میں نے وہ جلوہ دیکھا ہے. ان کے نرگسی ہونٹ جب کبھی کبھی میرے پیشانی کا بوسہ لیتے تو مجھے یوں لگتا کہ اللہ نے جتنی خوشبو دنیا میں رکھی تھی میرے شیخ نے ساری میرے وجود کے اندر اڈیل دی. بریلی سے جب میری واپسی تھی اور میں پلٹ رہا تھا تو میں ملاقات کرنے گیا. میری طبیعت میں یہ رانائی تھی کہ خدا خیر کرے. میں پلٹ رہا ہوں. میں ملاقات کر کے جب واپس باہر آ گیا میرے ساتھ ایک شخص تھا تو مجھے پھر بلایا. اور جب میں دوبارہ اندر گیا تو مجھے اپنی جیب سے کچھ روپے نکال کے دیے. فرمانے لگے یہ خرچ ہے آنے جانے کا اور کبھی محسوس نہ کرنا. مجھے وہ سب لوگوں کے بیچ میں دیتے تو میرے لیے اعزاز تھا. لیکن میرے جیسے غریب کو نوازنا بھی اور اس کی عزت کا بھی خیال کرنا. یہ مقام یہ رنگ میرے پاس کروڑوں باتیں ہیں. بلکہ میں صاف کہوں گا کہ انہی کی محفل سوارتا ہوں. چراغ میرا ہے رات ان کی میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی. لوگ اپنے ابے کی گدی پہ بیٹھ کے بڑے لوگ ہوتے ہیں. لیکن میں نے بتایا کہ میرے ابا جی کسان تھے. کسی بڑی گدی سے تعلق نہیں. میں کسی جماعت میں کبھی نہیں گیا. کوئی سہارا نہیں لیا. مسجد بھی وہ ہے جہاں جب میں آیا تھا تو 3 لوگ نماز کے لیے ہوتے تھے تو کبھی تیسرا ڈھونڈنا پڑتا تھا. جتنے جلوے جتنی رانائیاں جتنا حسن جتنی تازگیاں اور میرے عزیزوں کے چہروں پر یہ جو نورانیت کا حسن آپ کو نظر آتا ہے نا یہ میرے حضرت کی ہونٹ سے نکلی ہوئی صرف ایک دعا کا صدقہ ہے. صرف ایک دعا کا صدقہ ہے. صرف ایک دعا کا صدقہ. تو بھائی وہ کبھی کبھی یہ شعر پڑھتے ہیں نا میرے عزیز تو وہ میرے لیے پڑھتے ہیں. میرے لیے شعر پڑھتے ہیں کہ جے کر سائیں وسون کچجیاں نو پھر کیڑا مائی دا لال اجاڑ سکدا ہے. جے کر سائیں وسون کچجیاں پھر کیڑا مائی دا لال. طاقت ہے کسی کی ہمارے سامنے بھی کوئی کھڑا ہو سکتا ہے. کوئی باطل کوئی ہمارے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے. آپ یقین کریں جتنا دم خم اللہ نے میرے شیخ کی وجہ سے ہمارے سینے میں رکھا ہے. جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں ہم ہی ہوتے ہیں.
نے کوئی سہارا نہیں لیا زندگی میں, کسی کا نام لے کے اپنے آپ کو اونچا نہیں کیا. بس یہ تیری نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے. اور اس نظر پہ میں نے کہا مریں گے تو کفن پہ بھی نام لکھائیں گے, اور مریں گے تو قبر پہ کتبہ بھی تیرے نام کا لکھائیں گے, اور یہی جلوے لے کر کے انشاءاللہ جائیں گے, اسی نام سے پہچانے جائیں گے. اور انشاءاللہ وہاں بھی غلاموں کا رنگ نرالا ہی ہوگا. باتیں ہو ہی نہیں سکیں, بھی تو ایک پہلو کھلا ہے, ابھی تو دفتر پیچھے پڑے. انشاءاللہ پھر ایک نشست رکھوں گا, ان کی باتیں پھر چھیڑوں گا, اور یہ باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی. مجھے لوگ پوچھتے ہیں ہر تقریر میں کہتے ہو میرے حضرت فرماتے ہیں, تو میں نے کہا کیا کروں, میں تو فرماتا ہی نہیں. آپ یقین کریں تیاری کوئی کرتا ہوں, جمعہ میں تقریر کوئی اور ہو جاتی ہے, وہاں کچھ اور, کتابیں کچھ اور دیکھ کے آتا ہوں, یہاں کچھ اور ہو جاتی ہے. پھر سمجھ آتی ہے کہ تو بولنے والا ہے ہی نہیں, کوئی اور ہے جو تجھے سبق پڑھاتا ہے, جو تجھے کہتا ہے اس طرح کر کے بات کر, اس طرح کر کے. ایک شخص مجھے ناروے سے رات فون کر رہا تھا, کہنے لگا حضرت صاحب آپ کی باتیں میرے سیدھے دل میں لگتی ہیں, اور یہاں بیٹھ کے صحیح ہو گیا ہوں, فیس بک پہ سن کے وجہ کیا ہے. میں کہتے مجھے بھی نہیں پتا, مجھے پتا ہو تو میں بتا نہ دوں, یہ مجھے نہیں پتا بھائی, مجھے کیا خبر کہاں یہ مسجد جو کہاں دنیا سے بھی دور ہے, اور کہاں ناروے, اور کہاں لندن, اور کہاں سارا زمانہ, اور کہاں یہ دنیا, ہمیں نہیں پتا. بس اتنی بات ہے کہ مالی دا کم پانی دینا, پھل کچے ہون یا پکے, تو پیر مریداں دے سر تے رہندا ہے, جھوٹے ہون یا سچے, یہ پکی بات ہے, یہ کنفرم بات ہے. اور مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے وہ صرف میرا ہی خیال نہیں رکھتے, جو مجھ فقیر سے جو وابستہ ہیں ان کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں. کئی دفعہ مجھے اپنے کئی عقیدت مندوں مریدوں کے پیچھے ان کے جلوے نظر آتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے چھا گئی ہے ان پر میرے حضرت کی نورانیت. مجھے رنگ نظر آتا ہے اپنے درویشوں میں ان کے حسن کا. بس دعا کرے تا ابد آستانہ یار رہے, وہ آسرا ہے غریبوں کا, وہ برقرار رہے, وہ آسرا ہے غریبوں کا, وہ برقرار رہے. آخر دعویٰ یعنی الحمدللہ رب العالمین.